بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش رہنا سیکھیے، خود سے محبت کرنا سیکھیے، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈیں۔ دوسروں کے سہارے رہیں گے تو اپنی شناخت بھی کھو دیں گے۔ پہلے خود کو جانچیے اور پرکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اپنے لیے تو جینا سیکھ لیں۔ یقین کریں آپ سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ خود کو باور کروائیں، خوش رہنا ہے تو رہنا ہے، بس ہر وقت اداسی مایوسی سے اور تو کچھ نہیں ہونا، بلکہ جو خوشیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں عطا کریں، آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النور سے سٹارٹ کریں گے۔ صورتوں میں اس کا نمبر 24 ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 64 ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر 18 میں ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے، شاید کہ تم سبق لو۔ اس کی تفسیر ہے، ان سب فکروں میں ہم نے پر زور ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہیں، اس لیے اسے کسی بے زور ناسے کے کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں ہیں اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ دوسرے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ جو باتیں اس سورہ میں کہی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانے ورنہ جو کچھ چاہے کرتے رہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر مومن اور مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔ تیسرے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت اس سورے میں دی جا رہی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، صاف صاف اور کھلی کھلی ہدایات ہیں جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی تو ہم عمل کیسے کرتے۔ پس یہ اس فرمان مبارک کی تمہید یعنی پریمبل ہے جس کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تمہید کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت دے کر پیش فرما رہا ہے۔ کسی دوسری احکامی صورت کا دباچہ اتنا پرزور نہیں ہے۔ آیت نمبر 2، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس مسئلے کے بہت سے قانون، اخلاقی اور تاریخی پہلو تشریح طلب ہیں جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو موجودہ زمانے میں ایک آدمی کے لیے اس تشریع الہی کا سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے ذیل میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر سلسلہ وار روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کریں۔ اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور اس میں بجز ان متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے یا جنہوں نے خبتی پن کی اپج کو فلسفہ ترازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے۔ اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ نو انسانی کا بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں،
بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد و وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جس سے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنے نشو و نما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن میں بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے۔ اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہے۔ ان وجہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد و وفا پر مبنی نہ ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی اور مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے، اور انہی وجہ سے ہر زمانے میں انسانی معاشرے نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سدباب کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے۔ البتہ اس کوشش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نوع اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح ہے اور کہیں دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے۔ نمبر 2، زنا کی حرمت پر متفق ہونے کے بعد اختلاف جس امر میں ہوا ہے وہ اس کے جرم یعنی قانوناً مستلزم سزا ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب اور قوانین کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ انسانی فطرت سے قریب جو معاشرے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ زنا یعنی عورت اور مرد کے ناجائز تعلق کو بجائے خود ایک جرم سمجھا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں، لیکن جوں جوں انسانی معاشروں کو تمدن خراب کرتا گیا ہے، رویہ نرم ہوتا چلا گیا ہے۔ اس معاملے میں اولین تساہل جس کا ارتکاب بالعموم کیا گیا وہ یہ تھا کہ محض زنا فورنکیشن اور زنا بزن غیر یعنی ایڈلٹری میں فرق کر کے اول الذکر کو ایک معمولی سی غلطی اور صرف مؤخر الذکر کو جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا۔ محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو۔ اس تعریف میں اصل اعتبار مرد کی حالت کا نہیں بلکہ عورت کی حالت کا کیا گیا ہے۔ عورت اگر بے شوہر ہے تو اس سے مباشرت محض زنا ہے، قطع نظر اس سے کہ مرد بیوی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ قدیم مصر، بابل، آشور یعنی اسیریا اور ہندوستان کے قوانین میں اس کی سزا بہت ہلکی تھی۔ اسی قاعدے کو یونان اور روم نے اختیار کیا اور اسی سے آخر کار یہودی بھی متاثر ہو گئے۔ بائبل میں یہ صرف ایک ایسا قصور ہے جس سے مرد پر محض مالی تاوان واجب آتا ہے۔ کتاب خروج میں اس کے متعلق جو حکم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت یعنی منگنی نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کر لے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق یعنی جتنا مہر کسی کنواری لڑکی کو دیا جاتا ہو اسے نقدی دے۔ باب 22 آیت 16-17 کتاب استثنا میں یہی حکم ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے، اور پھر تصریح کی گئی ہے کہ مرد سے لڑکی کے باپ کو 50 مشکال چاندی تقریباً 55 روپے تاوان دلوایا جائے
باب 22 آیت 28 to 29۔ البتہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی پروہت یعنی پریسٹ کی بیٹی سے زنا کرے تو اس کے لیے یہودی قانون میں پھانسی کی سزا ہے اور لڑکی کے لیے زندہ جلانے کی۔ ایوری مینز تالمود پیج نمبر 319 to 320۔ یہ تخیل ہندوؤں کے تخیل سے کس قدر مشابہ ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے منوکی دھرم شاستر سے مقابلہ کر کے دیکھیے۔ وہاں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ذات کی کنواری لڑکی سے اس کی رضا مندی کے ساتھ زنا کرے وہ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ راضی ہو تو وہ اس کو معاوضہ دے کر شادی کر لے، البتہ اگر لڑکی اونچی ذات کی ہو اور مرد نیچ ذات کا تو لڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور مرد کو قطع اعضاء کی سزا دینی چاہیے۔ ادھیائے 8 اشلوک 365 to 366۔ آج تک کے لیے بس یہیں سے ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کی تفسیر کافی تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔